वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज के जो ख़ास मालूमात है, ख़ास खबरें हैं, आज के जो पेशरफ्त है, इमरान खान ने आज अपने वीडियो लिंक में खिताब में क्या कहा, क्या बयानात दिए, अपने कौम के सामने किस तरह जो हक़ाइक़ है वो रखे हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ दो चार और अहम खबरें, उन सब की कोशिश करेंगे कि इस छोटे से वीडियो में आपके साथ तफसील से शेयर कर सकूं। अच्छा, इमरान खान ने आज अपने वीडियो लिंक खिताब में क्या कहा, उस पर सबसे पहले बात करूंगा। पीपीपी बेशर्मी से कराची और सिंध के अवाम को लूट रही, और कराची में जो सूबे सिंध में ओवरऑल, न सिर्फ कराची में, पीपीपी का जो किरदार है, भट्टू अब तक जिंदा है, लेकिन भट्टू के जो नारा है, भट्टू का जो स्लोगन था, भट्टू की जो सियासत है, उसके बाद बेनज़ीर भट्टू की जो सियासत है, वो 3-4 नस्लें इसमें गुजर गए, लेकिन वो सियासत अभी तक ज़िंदा नहीं हुआ, ना होने दिया। तो भट्टू के नाम पे तो ज़रूर वोट मांगते, अवाम को बेवकूफ़ बनाते, अवाम को लूटने के लिए ये नारा ज़रूर ज़िंदा है, लेकिन इस नारे पर अमल करने वाले या अमल करना, ये अभी भट्टू के साथ ही दफनाया गया और इनकी सियासत इसी नारे तक महदूद है। अब हमारे ऊपर बिलावल जरदारी जो है ना, उसको मुसल्लत किया जा रहा है। और इमरान खान ने इस तनाजुर में जो अभी ये बल्दियाती इलेक्शन में आपने देख लिया कि फॉर्म 11 के मुताबिक कितने यूसीज जो है ना, वो पीटीआई के उसमें हैं, विनिंग में है, पीटीआई के हिस्से में आ रहा है, जीत के सेंस में कितने इसके जुम्मत इस्लामी के उसमें आ रहे हैं, और वो दोनों पार्टियां रो रहे हैं। लेकिन पीपीपी वही हरदर्मी, वही बेशर्मी, वही डिटाई के साथ जो वोट छीना गया, जो वोट को है ना चोरी कर लिया गया, अवाम के मैंडेट को चोरी कर दिया गया, और कहते कि कराची के अवाम ने हमें या सिंध के अवाम ने हमें मैंडेट दिया और हमें जितवाया है, इन्हें हमें वोट दिया है। बहरहाल इस तनाजुर में इमरान खान ने कहा कि बेशर्मी से कराची और सिंध के अवाम को लूटे जा रहे हैं या लूट रहे हैं। इन इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी तक मुल्क में मईशत ठीक नहीं हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी आपने देखा जो उसके सलमान शहबाज की रिहाई हुई है, सलमान शहबाज की सफाई हुई है तमाम केसेस से। सलमान शहबाज को वाकई उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है, तमाम केसेस ख़त्म हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े बड़े केसेस। और यही करप्शन है, इसी करप्शन को अगर इस तरह बनाए जाते और फिर ख़त्म किया जाते तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। इसी वजह से हम 75 साल से यही पड़े। तो इमरान खान इसका इजहार भी कर चुके हैं। उन्होंने इमरान खान इसी का इजहार करते हुए ये कह रहे कि इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी जब तक नहीं है, मुल्क में मईशत का इस्तेकाम या मईशत ठीक नहीं हो सकती है। इस तरह इलेक्शन कराना है तो बेहतर है ना कराए। ये भी साथ साथ ही बल्दियाती इलेक्शन को देखकर कराची के और सिंध के जो बल्दियाती इलेक्शन है उसको मद्देनज़र रखते हुए कहा गया कि अगर इस तरह इलेक्शन आपने जनरल इलेक्शन या किसी भी सूबे का इलेक्शन या कोई भी बल्दियाती इलेक्शन करना है तो इससे बेहतर है कि ना हो। पीडीएम ने 8 माह में जो कुछ किया वो एक दुश्मन भी नहीं कर सकता। पीडीएम ने वाकई 8-10 माह में किया कुछ किया, मुल्क का क्या हाल, मईशत का क्या हाल, फिर अवाम के साथ कौन सी जो इंतकामी कार्रवाई है, जो अपना बदला है कि हमें क्यों नहीं वोट दिया जा रहे, हमें क्यों इमरान खान के सामने यानी ज़लील ख्वार किए जा रहे, हमें क्यों हमारे ऊपर इमरान खान को जो है वो तरजीह दी जा रही है। इस इंतकामी कार्रवाइयों के ज़िद में जो महंगाई और जो बाकी मामलात अवाम पे जो अजाब नाजिल किए हैं इन 8-10 महीनों में, वो भी आपके सामने। इमरान खान ने ये भी साथ साथ कहा कि मुझे डर है श्रीलंका जैसी हालत पैदा ना हो जाए। और ये इमरान खान बहुत अरसे से कह रहे हैं। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इमरान खान जब किसी चीज़ का खदशा जाहिर करता है या किसी चीज़ का इजहार करता है तो समझ ले कि वो पेशनगोई या वो पेशगोई जो है ना वो बिल्कुल सच साबित होती है। फिर मेरा खौफ है इनको, इस पीडीएम को, कि इमरान खान इक़्तिदार में ना आए। ये इसी वजह से हर इलेक्शन से भागते हैं और मेरे एक का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर मैं इनके मुकाबले में अकेला तमाम हल्कों से खड़ा हो जाऊं तो लोग मुझे वोट देते, मुझे एक्सेप्ट करते, लेकिन ये इस डर और खौफ से भाग रहे हैं। मुल्क में शफाफ इलेक्शन से ही इस्तेकाम मुमकिन है, नो डाउट। ये माहिरीन भी कहते हैं। ये जो ना जितने भी जमहूरी पसंद लोग हैं वो नेशनल या इंटरनेशनल सबका यही रहा है। शहबाज शरीफ का एक इजलास आज हुआ, साथ साथ ये भी आपको बता दूं, और दोनों को फिर आप खुद कंपेयर करें। उस इजलास में इन्हें मजाक से भरे हुए बातें, वो बातें जो ऐसा लगता है कि अवाम वाकई गाय भैंस
اور بھیڑ اور بکریاں ہے، یا حقیقت میں ہمارے نہ کوئی عقل ہے، ہمارے نہ کوئی شعور ہے، نہ ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں کچھ سننے کو مل رہا ہے جو یہ ہمیں بتا رہے۔ معاشیات سے نمٹنے کے لیے تمام پلان موجود ہے۔ شہباز شریف صاحب، اگر یہ تمام پلان آپ کے پاس موجود ہے تو اب تک آپ کیوں اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے؟ آپ کیوں اس کو استعمال نہیں کر رہے؟ ان پلان پر اب تک آپ کو کامیابی، یا آپ کے جو اسحاق ڈالر صاحب ہے اس کو کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ڈالر کیوں ہمارے پاکستان میں نہیں مل رہا ہے؟ معیشت کیوں تباہ ہو گئی ہے؟ ہم ڈیفالٹ کی طرف کیوں جا چکے ہیں؟ ہم لوگوں سے بھی کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہم ہر ملک میں جا کے ہم کہتے کہ میں مجبور ہوں، ادروائز میں بھیک مانگنے نہیں آیا، تو اس طرح کے، اور پھر بیکاری ہم کیوں بنے ہوئے؟ اس طرح کے بھیک کیوں مانگتے ہیں؟ پوری دنیا میں ہم بدنام کیوں ہوئے؟ صرف بھیک مانگنے کے نام سے مشہور کیسے ہوئے؟ کیوں ہوئے؟ تو بہرحال اس کو لاؤ نہ سامنے، صرف زبانی جمع خرچ سے تو کام نہیں چلتا ہے۔ کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے پارٹی عہدیداروں کو ٹاسک سونپ دی گئی الیکشن کے حوالے سے۔ بھائی اگر آپ نے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوگا، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ صرف پنجاب میں اور کے پی کے اسمبلی میں ہوگا، دوسری طرف آپ خود ہی کہتے ہیں کہ ٹاسک سونپ دی گئی یا ٹاسک دے دی گئی عہدیداروں کو لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے۔ ایک غریب عوام کا احساس ہے، نہیں چاہتے کہ مہنگائی کا بوجھ عوام پر ڈالے۔ زبردست، واہ جی واہ! آپ نہیں چاہتے ہمارے اوپر مہنگائی ہو جائے، مہنگائی سے ہم اٹھ نہیں سکتے، لوگوں کے 2 وقت کا کھانا مشکل ہو گیا، لوگ یہاں سے 7.5 لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستان سے بھاگ گئے اور دوسرے ممالک میں چلے گئے، تو آپ کہتے کہ مہنگائی کا بوجھ ہم نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن مہنگائی تقریباً 35% آپ کے 8 سے 9 مہینوں میں ہو گیا، تو یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں، عوام ہے۔ ہاں بالکل عوام ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کو کیوں ووٹ نہیں دیا اور وہ آپ سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ نفرت کا وجہ بھی یہی ہے۔ اینیوے، یہ احساس ان کو ہے، اگر احساس نہ ہوتا پھر کیا ہوتا؟ پھر تو شاید ہمارے بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو اور ہمیں بیچ ہی دیتے کسی دشمن ممالک پر۔ اینیوے، مہنگائی پر جلد قابو پا لیں گے، یہ کون سا جلد ہے؟ کبھی آپ کا جلد آئے گا؟ یار شرم کرو، اس طرح کی باتیں ایک وزیر اعظم ہوتے ہوئے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنا ڈٹائی کے ساتھ۔ آئی ایم ایف سے جلد معاملات طے ہو جائیں گے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ معاملات درست ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پلان ہے، دوسری طرف پھر وہی بھیک مانگنے کی طرف جاتے ہیں، پھر وہی آئی ایم ایف اور سعودی عرب اور چائنا اور دوسرے ممالک کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو یہ تو سب کے پاس یہ پلان ہے کہ جب جیب میں کچھ نہیں ہوتا باہر جاؤ، ہاتھ پھیلاؤ اور بھیک مانگو، یہ پلان تو سب کے پاس ہے۔ بہرحال اس کے بعد میں آتا ہوں، نواز شریف اور پی ایم ایل این کی جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ پارٹی سے لوگوں کا جو یعنی پی ٹی آئی کی طرف رخ ہے اور شمولیت ہے، آج جیسے میں نے پچھلے ولاگ میں کہا، سرگودا سے ایک بہت بڑی پارٹی، ایک بہت جو ہے نا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹیبل سے مت، جس کے فکس ووٹ ہوتے ہیں، اپنے خاندانی، اپنے جو ہے نا جسے کہتے ہیں پیر مریدی کے ووٹ ہے، وہ ایک جو صاحب جو ہے نا امین الحسنات صاحب، وہ پیر صاحب جو ہے نا، اس نے شمولیت کر دی پی ٹی آئی میں، تو یہ بھی آپ نے دیکھا۔ دوسری طرف آپ شاہد خاقان عباسی کو دیکھیں کہ آج کوئٹہ میں جا کے ایک نئے پارٹی کے جو ہے ایک آغاز میں اکٹھے ہو گئے تھے بہت سارے لوگ، جو پچھلے ولاگ میں کہہ چکا ہوں، تو ایک نئے پارٹی جو آنے والی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ پھر بہت سارے اور سینئر وزراء، ایون کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے آپس میں خود مریم نواز اور حمزہ شہباز کے جو مقابلہ ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے۔ تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نو ڈاؤٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ہوگا، یہ آپ کو 2-4 دنوں میں اور کلیئر ہو جائے گا۔ لندن میں ایک بیٹھک ہوئی ہے، مریم نواز کو دھوم دھام کے ساتھ پاکستان آمد کی تیاری اور ایک بڑے لیڈر کا تاثر دینے کے لیے لوگوں کو متحرک کرنے کے ٹاسک سونپ دی گئی ہے۔ یہ اس بیٹھک میں یہ سارے باتیں کلیئر ہو گئی ہے کہ ابھی مریم نواز پہ پاکستان آ رہی ہے تو جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر کے آ رہی ہے، یہاں سے سرجری کے نام پہ چلی گئی ہے، وہاں پہ تمام جو نا نئے منصوبے، نئے جو ایک سازش ہے وہ کر کے آ رہی ہے۔ بہرحال یہ واحد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ حکومت بدلنے کے ساتھ ادارے اور عدل و انصاف بھی بدل جاتے ہیں، اور حقیقت میں ہر 2 سال، 4 سال، 5 سال جب حکومت چینج ہو جاتی ہے، دوسرے حکومت میں ہمارے عدل و انصاف کے معاملات، ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، آئینی ادارے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، قانون اور آئین کے جو محافظ ادارے ہیں، ان 24-25 کروڑ عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کرنے والے جو ادارے ہیں، وہ ایک حکومت میں درجنوں کیسز بنائے جاتے ہیں، کس کے؟
انہی سیاستدانوں کے اوپر، انہی جو نا بیوروکریٹس کے اوپر، اور دوسری طرف انہیں اگر آپ دیکھ لیں تو دوسری طرف حکومت میں وہی ادارے، جب وہی حکومت چینج ہو جاتی ہے اور ان ڈاکو لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے، مسلط کرنے والے بھی یہی ادارے ہوتے ہیں، اور یہی ادارے پھر قانون اور آئین انہی کیسز کو ختم کر دیتے ہیں۔ انہیں وہی ادارے، وہی کیسز، وہی لوگ، ان کو ان کے جو درجنوں کیسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور کیا ہو جاتے ہیں، وہ ایف آئی اے جیسے ادارے کے کیس آج آپ کے سامنے یہ وہ بہترین مثال ہے۔ وہ کہتے کہ ہم اپنے کیسز واپس لے لیتے، جو بنائے گئے کیس تھے، اس وقت ایف آئی اے کچھ اور تھا اور اب ایف آئی اے کچھ اور ہے، اس وقت نیب کچھ اور تھا اب نیب کچھ اور ہے، اس وقت ہمارے جو عدالتیں کچھ اور تھے اب ادارے کچھ اور ہے، اس وقت اشتہار بگوڑے ڈکلیئر کر کے وہ کوئی اور تھے اور اب کچھ اور ہے، یعنی اس وقت پاکستان کے آئین قانون کسی اور کتاب کا تھا اور ابھی کسی اور کتاب کا ہے۔ تو یہ حقیقت میں سلمان شہباز کا آج جو فائل بند ہو گیا اور کیس ختم کر دیا گیا، ایف آئی اے نے واپس لے لیا اور عدالت نے اس کو بری کر دیا، اس کا سمجھ نہیں آ رہے۔ یہ بدقسمت قوم نہیں ہے، یہ بدقسمت عوام نہیں ہے کہ ان کے اوپر اس قسم کے لوگ اور مافیاز مسلط ہو گئے۔ لوگ قانون کے تابع ہوتے، دوسرے ممالک میں دیکھ لے، دنیا میں دیکھ لے، جبکہ ہمارے ہاں یعنی اس ملک میں ایسے اندھیر نگری کہ قانون اشرافیہ اور پرنس اینڈ پرنسس کے تابع ہوتا ہے، یعنی یہ سمجھ سے باہر ہے۔ کیا یہ عدالتیں اور عدالتی نظام ایک مذاق یعنی لافنگ سٹف نہیں بنا ہے؟ مجرم کو، اشتہاری کو، ڈاکو کو ملک کا ہیرو کے انداز اور پروٹوکول کے ساتھ اسپیشل طیارے میں بٹھا کے لایا جاتا ہے اور پھر اہم عہدوں پر فائز کیا جاتا ہے۔ ہم غریب اور یرغمال عوام کے سوا کوئی ادارہ، حقیقت میں نہ کوئی سیاسی لیڈر، نہ کوئی بیوروکریٹس، نہ کوئی مقتدر شخصیت، نہ کوئی جنرل، نہ کوئی جج اس ملک کو اون کرتے، نہ ہی اس قوم کے عوام کا کوئی سوچتے ہیں۔ اس طرح قومیں نہیں بنتی ہے واقعی، اگر حقائق سامنے رکھ کے دنیا کے ممالک کے مثال دے کے، اور نہ کوئی آزاد معاشرہ بنایا جا سکتا ہے اس طرح، نہ ہم پروموٹ ہو سکتے اگر وہی ادارے جس نے اس ملک کے عوام کو بنیادی حقوق فراہم کرنے ہیں، بجائے اس کے وہ بنیادی حقوق چھیننے والوں کے ساتھ مل کر حقیقت میں عوام کو ہی لوٹنا شروع کر دیتے، اور اس ملک کے مستقبل پر اس طرح کے حرکتوں سے اس ملک کا مستقبل پر ماتم نہ کرے تو کیا کرے۔ بہرحال یہ ساری بدقسمتی ہے، یہ انفارچونیٹلی ہم اس ملک کے یرغمال عوام ہیں اور ہمیں ان سب کچھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، 75 سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ آج کے اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ الناصر۔